सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेज पाकिस्तान को फराहम हुआ और पाकिस्तान ने ब्रिलियंटली इसको इस्तेमाल किया। इसका पोटेंशल आने वाले वक्त में कैसे होगा, और जो मुलाकातें हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से, वो भी बहुत इंकरेजिंग है। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। असद हसन साहब ज्वाइन करें, सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रिगेडियर साहब, वाइट हाउस में चंद माह पहले फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के साथ एक मुलाकात हुई, और फिर इसके बाद एक एलामिया भी जारी किया गया। लेकिन वाइट हाउस से कोई एलामिया नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से तो आया लेकिन उनकी तरफ से नहीं आया। क्या बात हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए, आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने जब ट्रंप से मुलाकात की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, तो उन्होंने अपना होमवर्क भी किया होगा। आई एम श्योर कि कश्मीर शुड मस्ट हैव बीन फिगर्ड आउट, उसमें हुआ होगा कि कश्मीर अभी हाईलाइट हो गया है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और दो मुल्कों के दरमियान में, न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान में ये तस्की होना, लड़ाई हो जाना इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक किसी चीज़ के ऊपर भी जाके। यू नेवर नो कि इसके एंड कहाँ जाके होता है। और फिर ट्रम्प ने खुद भी कहा कि जी मैं साजिश के लिए तैयार हूँ, तो पाकिस्तान ने कहा कि जी आप तैयार हैं, वी आर ऑलरेडी बीट एंश्योर कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जो उसके खदे खुदरादी देना है उसका उसी तरीके से ये किया जाए, वो मसला हल किया जाए। सेकेंड, ऑफ कोर्स इंडिया जो इस वक्त ऑपरेशन लोग की कोऑर्डिनेशन में जो कह रहे हैं जी हम अभी कर रहे हैं, ये जो फितना हिंदुस्तान के थ्रू खारिज, ये जो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना चाह रहे हैं प्रॉक्सीज के थ्रू, इसके ऊपर जरूर बात हुई कि इंडिया को आप कंट्रोल करें, बिकॉज इससे हमें अभी ऑलरेडी विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और हमने तकरीबन 90 से 1 लाख हमारे फौजी और सिविलियन शहीद हुए हैं। हमने $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस किया है। अभी भी हम पाकिस्तान द ओनली कंट्री जो ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ अकेला मुल्क लड़ाई कर रहे हैं, और हमें कमिटमेंट की हुई कि हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन क्योंकि आप वहाँ वेपन हमने $7 बिलियन का छोड़ के आए हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो हमें डिफिकल्टी हो रही है। देन दैट द लेटेस्ट नाइट विंग फाइटिंग कैपेबिलिटी उनके पास है, लेटेस्ट वेपन एमुनेशन उनके पास है, वो बात हुई होगी। इसके साथ गाजा पे बड़ी डिटेल बातें होगी कि पाकिस्तान हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन पहला काम है कि आप ज़रूर इमीडिएट चीज़ फायर करें, और फिर वहाँ जो फूड एम्बार्गो लगाया हुआ है इसराइल ने उसको ख़त्म किया जाए, और उसमें जो भी पाकिस्तान का किरदार है पाकिस्तान को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा, असद को भी शामिल करते हैं। असद, ये तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी, आपके पास क्या खबर है? बतूल, बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट कोई ऐसा क्लेम करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि खबर के एतबार से कि वहाँ से क्या कुछ इमर्ज हुआ। हमें यकीनन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि हार्सिस माउथ से कोई बात सामने नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली मुलाकात थी उसमें भी एक बड़ी डिटेल मीटिंग थी। हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को इस बारे में तफसील से मालूम हो सके कि एजेंडे पे क्या कुछ है। बज़ाहिर दोनों मुल्कों के दरमियान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इंगेजमेंट है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत हेल्दी, बहुत प्रोडक्टिव ख्याल की जा रही है। और इस मीटिंग में जो करंट मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिव मीटिंग रही, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग रही। सो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि ऑफकोर्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं रीजन के अंदर, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो ज़रूर अमेरिका के साथ शेयर कर रहे हैं, किए होंगे, और कोई वे फॉरवर्ड देखते होंगे जिसमें पाकिस्तान को वो फैसिलिटेट कर सके। और कोई शक नहीं है कि ये जो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ये जो करंट इंडिया के साथ क्लैशेस थे, उसमें जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने मिलिट्री स्किल्स को मनवाया है दुनिया भर पे,
اس کے بعد اس کی ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے، خطے میں اس کا ایک کردار خاص طور پہ وہ بڑھ جاتا ہے، جو ایک ویکیوم ہے کئی حوالوں سے، خواہ وہ اگر اس ریجن کی سیکیورٹی صرف تو اب پاکستان اور افغانستان اور اس ایریا تک محدود نہیں ہے، اس کے اندر اگر کوئی ویکیوم ہے تو وہ بھی پاکستان اس کو فل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور واشنگٹن یہ ایزیوم کر سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی بڑا ایک جو رول ہے اس کے لیے پاکستان کو انکریج کیا جائے. بالکل اسد، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف، انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور ہم بہت سارے معاملات میں اپنی منوا سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے ماضی میں ریلیشن شپس رہے ہیں وہ کسی ڈیمانڈ کے بغیر نہیں رہے. تو کیا اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب کے بعد کوئی خاص مطالبہ نہیں امریکہ کا آئے گا یو ایس پل آؤٹ کے بعد افغانستان سے، یا پھر آ بھی سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئی. رپورٹڈلی کہ بگرام ایئر بیس پہ صرف وہ اپنی واپسی واپس آتے ہیں، یہ بھی صرف رپورٹس ہیں. دیکھیں اس میں بطول بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں. 79 میں جب رشینز آئے تھے تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اس وقت مجاہدین کو ٹرین بھی کیا، فنڈنگ بھی آئی اور رشین کو پش آؤٹ کیا. پھر اس کو 2001 میں جب 9/11 ہوا اس کے بعد اگین امریکنز کیم ٹو افغانستان، دے نیڈڈ پاکستان سپورٹ بھی کیا، اور اس وقت گیو اس موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی دیا اور بہت زیادہ کیا. اور اس کے بعد اگین کچھ ڈسٹینس بریک کر دیا گیا. ٹریڈیشنل پہ ان کی ہمیشہ پاکستان ریلیشن شپ رہی ہے. بٹ دس لیٹس سی اس وقت حالات اس لیے بہتر ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہیز ری ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور، اور اس میں یہ بھی ہم نے پروف کیا کہ ہم ایک بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، اور ہماری مسلح فوج بیٹر ہارڈنڈ اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پروفیشنل ہے. اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری قوم کو جب جج کیا، آپریشن پلان بنایا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور 6 سے 8 گھنٹے میں اتنے بڑے دشمن کو جو ہے وہ کر دیا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس پہ دنیا نے ریئلائز کرا کہ پاکستان از اے ریئلی فورس ریکن ود، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو جس طریقے سے ہم نے پٹن ٹکٹے موجود کیا. پاکستان ہیز ناؤ بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر. پاکستان کو دنیا سمجھ رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے، ان پہ ہم نے ان کو جتنا نقصان پہنچایا سائبر وارفیئر میں، الیکٹرانک وارفیئر میں، تو ناؤ پیپل دنیا ریلائز کرے کہ اور بریگیڈیئر صاحب اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وی آر جسٹ ایزیومنگ ابھی جو حالات ہیں اس کی بنیاد پہ، کہ اس لیے بھی رجحان نہ صرف جنگ جیتنے کی وجہ سے پاکستان کی طرف رجحان امریکہ کا آیا ہے، اور پاکستان نے بھی ڈپلومیٹکلی تو امریکہ کی تعریف کی ہے، لیکن امریکہ کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اسٹریٹجکلی اس کو بھارت سوٹ نہیں کرتا، نہ سینٹرل ایشیا میں سوٹ کرتا ہے، نہ افغانستان میں سوٹ کرتا ہے، نہ ایون چائنا میں سوٹ کرتا ہے. تو جو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ہے، اس میں جو سفارتی تعلقات بہتر ہوں گے وہ بغیر کسی مطالبے کے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل فرق یہ ہے اس دفعہ کہ پاکستان میں اس ریجن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے. ایران کے ساتھ جو انہوں نے کیا، کمر میں چھرا چونپا، موساد اور گاؤں میں مل کے جو ان کے سائنٹسٹ اور ان کے کمانڈرز کو مارا، وہ اس کی وجہ ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا. بنگلہ دیش سے وہ پہلے کک آؤٹ ہو گیا. مجھے بتائیں اس ساؤتھ ایشیا میں ریجن میں کون ہے؟ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا اور چھوٹے سماج دماغ جو پاکستان کی فیور میں. تو ویئر از انڈیا؟ اور دین امیرکن نے ریلائز کہ انڈیا ہیز ناٹ ڈیلے، بٹ اگر وہ پاکستان اتنا چھوٹا ملک ہو کے ان کو اتنی بری طرح مار لگا سکتا ہے، تو کین دے کنفرنٹ ود انڈیا؟ کین دے ڈو اینی تھنگ سپورٹ دیم ان ساؤتھ چائنا سی؟ جو 2+2 کو ایگریمنٹ کیا ہوا جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور اس کے بعد جاپان، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ITU-2 ہے، اس میں وہ نہیں ڈلیور کرے. اس لیے اور پھر سیکنڈ اس کے بعد جو انہوں نے ایک دوگلی پالیسی رکھی ہے کہ رشیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہیں، وہاں سے سستا آئل لے کے ریفائن کر کے مہنگے نہ بیچ کے بلین آف ڈالر جو لوگ اس کو رشیا کو بھی دے رہے ہیں، خود بھی کما رہے ہیں. ادھر ایران سے سستا آئل لے کے. صاحب اس کو یہ بڑھاتے ہیں، اسد کو بھی شامل کرتے ہیں. اسد حسن صاحب، کل خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیا، مہدی حسن والا انٹرویو نہیں بلکہ کسی اور شو میں. انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹلی کیا کہا، پہلے آپ کو سناتے ہیں.
اور اسد آج ہی ایرانی صدر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، ایران اور امریکہ کے درمیان بد-اعتمادی کی دیوار کافی بلند ہے اور سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان لڑائی چلتی آ رہی ہے. پاکستان اس لڑائی کی شدت کو کم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب کی بات سننے کے بعد ہم ایزیوم کر سکتے ہیں؟ نے آلریڈی یہ آفر کر رکھی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان حالات کو نارملائز کرنے میں کوئی کردار ہو سکتا ہے، اس حد تک وہ سمجھ آتا ہے. لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جنگل میں اور وہ شیر والی ہسٹری کی جو کچھ کرنا ہے وہ شیر نے کرنا ہے. اگر امریکہ جب چاہے گا تھوڑا سا بھی اگر وہ نارملائز کرنا چاہے، اگر وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو جائے تو ایران کے ساتھ اس کی گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. پاکستان کا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں براہ راست کوئی بڑا کردار ہو سکتا ہے. اگرچہ ایک سوال میرا یہ ضرور ہے، میرے میں اسکیپٹسزم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریفرنس میں بریگیڈیئر صاحب شاید اس کو بہتر رسپونڈ کر سکے، وہ یہ ہے کہ جس ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک رول کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ امریکہ کی ایکسپیکٹیشن سب سے بڑی یہ تھی، اور پچھلے کئی ڈیکیڈز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں انڈیا کے ساتھ بڑے بڑے ڈیفنس پیکٹ ہیں، اور انڈیا کی ڈیفنس ٹیکنالوجی تک کا جو ٹرانسفر ہے امریکہ کا وہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی وہ کنٹین چائنا پالیسی تھی. کیا پاکستان ایسے کسی رول کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ اپیرنٹلی ناٹ، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات میں بڑی خوبصورتی سے ایک توازن برقرار رکھا ہے. ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک بیلنس برقرار رکھا ہے. تو ایک لحاظ سے جہاں یہ بڑی انکریجنگ اور حوصلہ افزا چیزیں ہیں کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل سفیر میں، انٹرنیشنل کینوس پہ ایک بڑے پلیئر کے طور پہ، طاقتور پلیئر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز بھی بظاہر سوالات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس کے بعد جو پاکستان کا کردار ہوگا، کیا اس کو کوئی ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا، ایک پوزیشن اختیار کرنا ہوگی، کیا وہ گو سلو ود چائنا پالیسی، ایک گو سلو والی روش اختیار کرے گا، کیا ٹوٹلی کٹ آف ہو سکتا ہے، کیا کنٹین کر سکتا ہے، اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں میری ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں پہ ڈیبیٹ ایٹ لیسٹ اگر آفیشیل چینل پہ نہیں، ان آفیشیل چینل پہ ایک اوپن ڈیبیٹ کی سپیس جو ہے وہ کریٹ ہونی چاہیے کہ بات کی جا سکے. آفیشیل پلیٹ فارم تو آف کورس پاکستان کی پارلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ بات ہو، پاکستان اپنے نفع نقصان وہ سب کچھ اس کو دیکھے، پروز اینڈ کونس دیکھے کہ اس مجھے لگتا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن نہ صرف خطے کے اندر بلکہ گلوبلی ادروائز بھی چینج ہو رہی ہے. آپ برکس اور ریسنٹ چائنا کی جو انگیجمنٹس ہیں دنیا کے ساتھ اس کو دیکھیں، ان کا گلوبل ساؤتھ اور گریٹر ساؤتھ کی ان کی بات کرنا، امریکہ کے لیے یہ کہنا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہونا کہ وہ فالنگ سپر پاور ہے، اس میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کس انداز میں، ٹھیک ہے اسد، ہمیں جی بہت امپورٹنٹ ہوگا. جی اسد بگیرے صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی بگیرے صاحب، کل شہباز شریف نے اپنے خطاب میں بھارت کو بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے. ایسے پلیٹ فارمز سے پہلے بھی پاکستان کے وزراء اعظم بار بار اپنا سٹانس بھی رکھ چکے ہیں، جو ڈوزیئرز ہیں وہ بھی رکھ چکے ہیں، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آئیں بات کریں. کیا اس دفعہ اس کا کچھ اثر ہوگا بھارت کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں ایک بات بطول بڑی امپورٹنٹ ہے، پلیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ڈیفینیٹلی وانٹس کے نیگوشیشن ود انڈیا، وی وانٹ پیسفل، بٹ دا کشمیر ایشو ہیز ٹو بی آن دا مین ایجنڈا. کشمیر کے بغیر دیر کانٹ بی اینی نیگوشیشن، بیکاز اگر آپ کشمیر کے بغیر باتیں ہیں، آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں، آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں، کامن ٹو کامن کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں، انڈیا کو سب سے چھوٹ کرتا ہے. دیٹ مین کہ ہم نے 370 اور 35A کو ایکسیپٹ کر لیا، انڈیا پہ کشمیر کا قبضہ جو انڈیا کا وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ہم نے کشمیر پر نہیں ڈسکس کیا. ایک کشمیر ایجنڈے میں دیٹ مین کشمیر از ڈسپیوٹیڈ ایریا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی کلیئر بات ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پر کشمیر از ریمین ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری، اور انڈیا کو یہ وہاں ان کو بڑا سیٹ بیک ہوگا اس کے اوپر. اس لیے اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈیلیکیٹ. لیکن کسی حالت میں کوئی نیگوشیشن انڈیا سے نہیں ہے اگر وہ کشمیر کو کہتا ہے جی نہیں میں کشمیر کی بات نہیں کروں گا. کشمیر ہمارے لیے، یونائٹڈ نیشن کے لیے یہ ایجنڈا کے اوپر ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ وہاں پر ابھی بھی تعینات ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری حق خودارضیت کے رائٹ سے کریں گے. اس لیے اس پہ کوئی کمپرومائز ہم نے نہیں کرنا، نہ ہم کریں گے. میں اس لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں
कि पाकिस्तान को बिल्कुल जोर देना चाहिए. वी आर ऑल इंटरेस्टेड, वी वांट, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में कहा कि वी हैव वन वॉर. ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब और हसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे. प्रोग्राम में खुश आमदीद. और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें माइकल कुगलमैन. ही इज़ अ ग्रेट एनालिस्ट ऑन साउथ एशिया. बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, बहुत पर्टिनेंट इनकी ओपिनियन है. और पहले भी हम इनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं बोल में. ये पहली दफ़ा शिरकत करें मेरे प्रोग्राम में. बहुत शुक्रिया माइकल, यू आर जॉइनिंग मी. यू आर साउथ एशियन एनालिस्ट एंड यू राइट फॉर फॉरेन पॉलिसी वीकली, साउथ एशिया ब्रीफ, एंड यू आर सीनियर फेलो एट द एशिया पैसिफिक फाउंडेशन. सो माइकल, माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी about the visit that is being done by Pakistani officials in Oval Office meeting with President Trump alongside Field Marshal. How do you see these developments after the diplomatic win that was greatly reflected by Pakistan recently? How do you see this shift in recent times? Right. Well, I mean, the meeting that the Prime Minister and the Army Chief had with President Trump, I think, reflects the latest phase of this very unexpected but extended resurgence in ties between the U.S. and Pakistan. But I think that we could go broader than that. We've seen not just the meeting between the Prime Minister and the President, but we've also had meetings between Pakistan's crypto czar and Trump administration crypto officials. And also, I understand that the Pakistan Interior Minister met with the FBI chief. So it's a pretty broad-based set of very high-level engagements, which to me suggests that there really is something to this resurgence in ties. The fact that it's happening across so many different areas of focus, with so many officials focused in so many different areas, suggests that at least for now, this revitalization in ties is real. Michael, I've got another angle about all this subject. Does Washington genuinely see Pakistan as a long-term strategic partner, and this would be bilateral, or is this still more of a short-term transactional relationship shaped by the current geopolitical moment? Because in the past, we have seen that U.S. had international interests in Afghanistan, but after U.S. pullout, there's hardly any statement on Afghanistan we hear from U.S. I mean, for the Trump administration, every relationship is transactional, and long-term considerations do not come into play. So I think that's the first thing to keep in mind. I do think that the way that Trump's Washington looks at the relationship with Pakistan is through a transactional lens, and that entails looking at opportunities for U.S. interests for the U.S. and that includes commercial cooperation. Of course, there's been plenty of discussion about the issue of crypto. There's also been discussion about critical minerals opportunities. There's a new energy deal between the U.S. and Pakistan. And I also think that this administration does see Pakistan as a potential counterterrorism partner. I think that one of the main reasons why we've seen this sudden resurgence in ties is that the Trump administration was very impressed with how Pakistan worked with the United States early on in the second Trump administration to apprehend that Islamic State Khorasan terrorist. And then, of course, President Trump thanked Pakistan in his speech to Congress. So I think there's that the U.S. thinks that Pakistan can be helpful to the United States by helping track down terrorists that threaten the U.S. But I think that in terms of the strategic angle, I do think that the U.S. recognizes that Pakistan has strategic utility in the context of the current conflicts and crises in the Middle East. I think that is where the U.S. thinks Pakistan can be very significant. And of course, this new mutual defense pact between Pakistan and Saudi Arabia will only strengthen that view in Washington. But again, I emphasize that this administration does not really look at the long term. It looks at the here and now, and everything is transactional at the end of the day. Now, Michael, I want to hold you here, and I want to understand that when we say that Pakistan is going to have a bigger role in diplomacy about the Middle East, what does that mean exactly? How do you see Pakistan in that way? What exactly we can do particularly after the pact that Pakistan has just done with Saudi Arabia?
I mean, the fact that Pakistan is now formally embedded in the security architecture of the Middle East because of this deal with Saudi Arabia, I think that in of itself attests to the strategic significance that Pakistan has in the Middle East and which is recognized by the Trump administration. In terms of diplomacy and in terms of Pakistan's diplomatic role, again, I do put out the caveat here that the U.S. itself has very close ties with many of the key power brokers in the Middle East. I mean, some of its closest allies and partners are in the Middle East. And that, of course, ranges from Israel to Saudi Arabia and many of the other Arab Gulf states, along with Egypt and Jordan and so on. I think where Pakistan could perhaps be helpful in a very specific way through a diplomatic context, and I think the Trump administration would see things this way, is when it comes to the issue of Iran, right? The U.S. does not have a relationship with Iran. It's a hostile relationship. Pakistan has a friendly relationship with Iran. Of course, it's a neighbor. They've had some rocky moments, but it's a pretty friendly relationship these days. And I think the Trump administration might see Pakistan being able to play the role of sorts on behalf of the U.S. to try to Iran that it's important to de-escalate and think about taking steps that could wind down or contribute to winding down all of this turmoil in the Middle East. Of course, Iran is not the only perpetrator of turmoil in the Middle East, but I think that the U.S. would recognize that the Pakistan, like Washington, has a strong interest in no more war and no more conflict in the Middle East. So I think that the Iran angle is one area where the U.S. might see Pakistan being helpful diplomatically. And Michael, how do you see the developments in Qatar? Because when we witnessed this attack from Israel, and right after that we saw this pact between the two countries, how do you think that US is going to react to it? Because it is very unusual that it's very unlikely that US would not react to it. I mean, but I've been asked about this, and my view is that the Trump administration, in particular, would actually welcome this pact between Saudi Arabia and Pakistan, because the Trump administration is all about its allies and partners doing more to hold up their end of the bargain, paying more, doing more burden sharing. And so here is a case of Pakistan, which the U.S. sees as a partner, providing, basically agreeing to provide security protection, so to speak, a mutual defense pact to Saudi Arabia, a very close ally of the United States. So I think from the perspective of burden sharing, the U.S. may see this as a good thing, even though, it's true that I'm sure this deal was in the works for quite some time, but the talks intensified after the Israeli attacks in Qatar. So the U.S. might see this as a reaction as essentially a need on the part of the Saudis to protect themselves from Israeli aggression, potentially. But despite that, I think that the Trump administration would welcome this and see it as one less thing that the U.S. has to do in terms of providing resources to allies and partners. Right. There's another angle to it. Michael, Pakistan is trying to balance its ties with US and China. How sustainable that would be? It's multi-directional diplomacy in the long run. Do you think like that? Well, there's a lot of skepticism in Washington. There has been for a long time that Pakistan is really balancing or can really balance its ties with the U.S. and China just because it has such a more substantive, deeper alliance with the U.S. And I think that's very true. And, we have seen this resurgence in ties between the U.S. and Pakistan. But what I would say there is that there's a lot of high-level engagements, as we discussed before, a lot of talk about potential cooperation, but there really isn't much substantive achievements to speak of for U.S.-Pakistan cooperation over the last few months. I think that's a signpost to watch, where we see a shift from efforts that focus around just talking about the need to cooperate to actual, formal agreements and actual clear indications of cooperation. That, I think, would suggest that Pakistan is in a better position to balance its ties with the U.S. and with China, because we know that its ties with Pakistan's ties with China are still in a very good place, and they're deepening. I do think when it comes to the U.S.-Pakistan-China triangle, one question that's sort of been put out there is, could Pakistan play some sort of mediation role as one of the relatively few countries to have good ties with both the U.S. and China? To that, I'd say that as fraught as U.S. ties are with China,
it does have open channels with China. I mean, there are engagements. President Trump has oftentimes said he wants to cooperate with President Xi. So I'm not sure if that mediation angle would have utility. But again, if we're able to see indications of solidifying cooperation between the U.S. and Pakistan, that would suggest Pakistan is being more successful at balancing its ties with Washington and Beijing. Michael, there's another important angle to it, and I want to talk about India. And in recent friction, we have seen that the position of India is being stressed down. And US has repeatedly raised concern over India's oil trade and Russia linking it to Russia-Ukraine war. At the same time, the sharp increase in H-1B visa fees, how much of a setback is that for India's foreign policy? And recently we have not seen this big Indian presence on UN floor. Yeah, I mean, clearly the U.S.-India relationship, it's facing its worst crisis over the entire 2 decades plus of this current strategic partnership. I mean, that's very clear. There's tensions all across the board, and you've mentioned just a few of them. Now, this is going to be very difficult to repair, and I do think that this serious crisis in U.S.-India ties has provided more space for, it's provided more diplomatic and maybe even strategic space for the U.S. and Pakistan to try to do more. I do think that outside of the White House, within the different agencies in the U.S. government, there is a view to try to get this relationship back on track with India. I don't really think that anyone serious in Washington with power wants the relationship with India to wither away. I mean, that's my general impression. So that suggests Michael, I have to hold you here, and I've got another view that President Trump has openly called for the U.S. to return to Bagram Air Base, even warning Kabul of serious consequences of it. We have seen this resistance from Afghanistan, and they have literally said that not even an iota of land can be used by U.S. Do you really think that America is going to have it again, and they literally need it in Afghanistan? This is the subject of a column in Foreign Policy this week. I think it's a terrible idea. I cannot imagine the Taliban agreeing to give the base back to the U.S. I mean, the Taliban has changed its position on some issues, but it's been very consistent when it comes to the issue of no foreign military presence on Afghan soil, and that's a red line for the Taliban. So this suggests if Trump really wants this to happen, he would have to unilaterally take it back, and that would entail a military operation, which I think from a domestic political perspective, it's something that Trump would not want to do because he's promised his base, no more wars. Thank you so much. Thank you so much for manning in the show. यहाँ पे एक break लेते हैं, फिर वापस आएंगे. प्रोग्राम में खुश आमदीद. ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर. बहुत शुक्रिया शिराजी साहब. शिराजी साहब, पीटीआई शो ऑफ पावर तो कई दफ़ा कर चुकी है, एक स्ट्रीट पावर तो उनकी है, लेकिन जो अब पीटीआई का अपना कारकुन है वो नाराज़ होता है कि आप करते क्या हैं. फॉर एग्जांपल, जब रिसेंटली लाहौर में पीटीआई के बहुत से रहनुमा यहाँ पे आए तो उस एक्सरसाइज को भी ऐसे लग रहा था कि कुछ ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं 5 अगस्त से पहले के जो वाक़यात थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ. उसमें भी पीटीआई के अपने ही लोग एतराज़ कर रहे थे. इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं उसी बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था कि यहाँ अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये मैसेज देना चाहती है कि उसका वर्कर यूनाइटेड है, वो मिला हुआ है, तमाम लीडर्स जो हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के, वो एक पेज पर हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, ये एक तासुर या मैसेज जो है उसको इंडोर्स करने के लिए, एक लिटमस टेस्ट करने के लिए शायद अगर ये जलसा हो सकता है. वो भी हमें देखना होगा कि शाम तक कौन सी लीडरशिप आती है. क्या पंजाब से, सिंध से, इस्लामाबाद से, दूसरे सूबों से वाकई तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से तो चले जाते हैं जब पंजाब में जलसा होता है, जब इस्लामाबाद में होता है. तो क्या पंजाब की लीडरशिप आएगी, या पंजाब से सिर्फ पार्टी के लीडर्स आके यहाँ पे पख्तूनों को फिर जो उनका खून गरमाने की कोशिश करेंगे कि वो चढ़ाई करें और जाके पानी लीडर को जो है वो आज़ाद करें? हम इशू ये है कि आज तक लीगल फ्रंट के ऊपर जो कुछ होना है, मेरे ख्याल में बानी पीटीआई उसी के थ्रू जो है वो बाहर नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने कोई डील करनी होगी. जाहिर बात है, जब ताकतवर हल्के हैं, जब मुक्तदरा है, जब सिस्टम चाहेगा कि वो बाहर आएंगे तो तब आएंगे. इससे पहले भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस तरह होता रहा है. लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि जो जलसे के हक में या जलसे के खिलाफ हाइप क्रिएट की जा रही है, जो दावे तहरीक इंसाफ की जानिब से है या हुकूमत की जानिब से कि शायद ये जलसा इन वजूहात की बिना पर है, उसका एक तासुर अपनी जगह पे वो पॉलिटिकल
آپ اپنا ایک مائلیج کور کا قائم کرنے کے لیے دونوں جماعتیں برسر اقتدار اور برسر جو اختلاف ہے وہ یہ ضرور کرتے ہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو اگر کوئی ریلیف ملنا ہے یا وہ عدالت سے ملنا ہے, انہوں نے کیس جیتنا ہے, یا دوسری صورت میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ ڈیل نہیں کریں گے میرے خیال میں یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. ڈیل کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہیں آپ وزیر اعظم بنا دیں, اور جو اس وقت حکومت اقتدار میں ہے وہ گھر چلی جائے. تو ایسا شاید ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن شرائع صاحب یہ لیٹس بی اسپیسیفک جل صاحب, اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ اگر جنید اکبر اور گنڈا پور دونوں نہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ہی آئیں گے, یا کیونکہ عام طور پہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کوئی اسپیچ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, کوئی پہلے جلسے سے نکل جاتا ہے, کوئی دیر سے آتا ہے, کوئی کہتا ہے میں انوائٹڈ نہیں تھا. اس دفعہ یہ دونوں لیڈران جن کا کے پی سے تعلق ہے جلسے میں ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز جو میری آبجیکٹیو اوپینین یہ ہے کہ شاید باہر تاثر جو بھی ہو, سیاسی تاثر جو ہو, میڈیا ہائپس جو بھی ہوں, لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے. جنید اکبر ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں صوبے کے اندر. وزیر اعلیٰ آبویسلی آپ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی انڈورسمنٹ حاصل نہیں ہے اور وہ خود حکومت کرے, یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. آپ کے ملک کے نظام کے اندر جب تک آپ کے ادارے, آپ کے سیاستدان ان ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, نظام نہیں چلتا. صوبے کے اندر مان لینا چاہیے تمام لوگوں کو کہ علی امین گنڈاپور ایک پیج پر ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, مقتدرہ کے ساتھ بھی, اور تب وہ حکومت کریں, کیونکہ یہاں انہوں نے ایک نظام چلانا ہے. صوبے کے اندر ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے, وہ جنگ کی صورت میں, وہ لا اینڈ آرڈر کی صورت میں, وہ دہشت گردی کی صورت میں. تو میرے خیال میں یہ امکان بالکل جو ہے وہ رد کیا جانا چاہیے کہ شاید جنید اکبر بہت طاقتور ہے اور علی امین گنڈاپور ان کے سامنے کمزور ہو رہے ہیں. میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کی اپنی مرضی. دوسرا دیکھیں, آپ دیکھیں سینٹر کے اندر حکومت تب تک چل سکتی ہے جب تک تمام لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ صوبے کے اندر جو حکومت ہے یہ بالکل مل جل کر چلائی جا رہی ہے. علی امین لوگوں کے بھی نمائندے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے ہیں, وہ اس وقت سیکورٹی فورسز کے ساتھ بھی ان لائن ہے, کیونکہ ان کے صوبے میں بہت بڑی جنگ ہے. اور میرے خیال میں اس جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور امن بحال کرنے کے لیے انہیں تمام لوگوں کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں سیاست ہوتی رہے گی. صوبے کو جو مسائل ہیں وہ شاید زیادہ اہم ہے, اور سب سے ٹاپ کا جو مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. شرائع صاحب آخری سوال آپ سے یہ کہ بار بار پی ٹی آئی فائنل کال کی بات کرتے ہیں, بار بار لوگوں کو اکٹھے بھی کرتے ہیں اور پولیٹیکل ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایونچوئل ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ نہیں اچیو ہو پایا. اچیو ہونا تو دور کی بات, اس حوالے سے کوئی ہوم ورک بھی نظر نہیں آتا. کیا اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ تیاری کی ہوگی پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں میں اگر آپ میری آبجیکٹیو بات اوپینین سننا چاہیں گے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے, چاہے وہ مرکز میں ہے چاہے وہ صوبے میں ہے, وہ کوئی بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کے باہر آنے کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. کمانڈ ان کے ہاتھ سے نکلے گی, طاقت ان کے ہاتھ سے نکلے گی. اور دوسرا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اندرونی اختلافات ذاتی مفادات کے لیے تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ کے اندر موجود ہے. ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جانشین ہے, لیکن ہے کوئی نہیں. دوسرا دیکھیں میرے خیال میں ڈنڈے کے زور سے یا لڑائی کر کے یا جو ہے روڈوں کے اوپر نکل کر کے اس طریقے سے یہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اس کی جو لیگل لیڈرشپ ہے اور اس کی جو کور لیڈرشپ ہے, اس کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف ہے. ورکرز کی حد تک محبت ایک ہی آدمی سے ہے یا سپورٹ ایک ہی آدمی کو, وہ ان کے بانی جو ہے وہ چیئرمین ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو سیاستدان تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں, ان کے ذاتی ایجنڈے ہیں, ان کے ذاتی مفادات ہیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بانی جو پی ٹی آئی ہے وہ اندر ہے یا باہر ہے. اور بار بار آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اسی قسم کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. تو اہداف حاصل نہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک پیج پہ پارٹی کے اندر لوگ نہیں ہیں, اپنے مفادات کے اوپر فوکسڈ ہے. کوئی حکومت چاہتا ہے, کوئی طاقت چاہتا ہے, کوئی پبلسٹی چاہتا ہے, کوئی کچھ لوگوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے. تو یہ تمام ایشوز ایسے جس میں میرے خیال میں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اہداف بھی حاصل نہیں ہو رہے اور وہ بار بار اس کو بہت زیادہ سستی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے وہ شرائع صاحب یہ بھی شارٹلی بتائیے گا کہ کارکنان کے کیا جذبات ہیں, کیونکہ کارکنان بھی بہت شیٹرڈ ہیں when they see PTI without a strategy, اور پہلے بھی بڑے غصے کا اظہار کرتے رہے. ابھی کیا رد عمل ہے ان کا؟
देखिए अपेरेंटली कारकुनान को ये नजर आ रहा है कि शायद अली अमीर गंडापुर साहब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो सिर्फ हुकूमत चाहते हैं, वो सूबे के अंदर चाहते हैं कि उनकी वज़ीर-ए-आला-शिप बरकरार जो है रहे। इस तरह मिनिस्टर्स के हवाले से भी ऐसा ही गम गुस्सा पाया जाता है। देखिए वर्कर चार्ज है, वो एक आइडियोलॉजी के पीछे चल रहा है और उसका ये उसकी बार बार डिमांड है कि हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो जाके बानी पीटीआई को जो है वो जेल से बाहर निकाले। और वो मेरे ख्याल में ना गंडापुर हो सकता है, ना जुनैद अकबर हो सकता है। वो एक मैकेनिज्म है, या तो वो अदालत से इन तमाम केसों में बरी हो, या दूसरी सूरत ऑब्वियसली ये है कि वो तमाम बात माने जो उससे डिमांड की जा रही है। तो ये एक बहुत शुक्रिया फैक्ट है। मैं जी शिराज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।